دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جوزف کانریڈ کے مشہور ناولہ ہارٹ آف ڈارکنیس کی سمری بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کی فیکٹس کو دیکھ لیں، اس کے بعد مین کیریکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں دقت نہ آئے۔ مارلو اس کہانی کا ہیرو ہے۔ یہ ایک فلسفیکل اور انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ انسان ہے اور کہانیاں سنانے میں بہت ماہر ہے۔ دوسرا کریکٹر کورتز ہے۔ یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ انسان ہے اور یہ ایک میوزیشین اور اچھا پینٹر بھی ہے۔ ایک اور کریکٹر ہے جنرل مینیجر۔ یہ افریقن ٹیریٹری میں چیف ایجنٹ ہے ایک کمپنی کا جو سینٹرل اسٹیشن کو چلاتا ہے۔ تو زیادہ دیر کیے بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ نویلا در حقیقت جوزف کانریڈ کے دریائے کانگو اور افریقی ملک کانگو کے سفر اور مشاہدات پر مشتمل ہے۔ 1890 میں کانریڈ نے بذات خود جہاز کے کپتان کے طور پر دریائے کانگو کا سفر کیا۔ تو ہارٹ آف ڈارکنیس حقیقتاً ایک آٹو بایوگرافیکل ناول ہے، لیکن اس ناول میں کانریڈ بذات خود واقعات نہیں بتاتا، بلکہ وہ مارلو نامی ایک فرضی کردار کے ذریعے اپنی زندگی اور افریقہ کے سفر کے ناقابل فراموش اور دلخراش واقعات کو انتہائی سادہ انداز میں خوش اسلوبی سے بیان کرتا ہے۔ کانریڈ نے اپنے سفر کے دوران لکھی گئی ڈائری کے حقیقی جامع اور مفصل واقعات کو اس ناول میں استعمال کیا ہے۔ یہ کتاب کانریڈ کے ذاتی مشاہدات پر مشتمل ہے اور وہ گوروں کی مکاری، عیاری، بے مقصدیت، ناانصافی، ظلم، محبت، طمع اور ہوس کا چشمدید گواہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کانریڈ کالے لوگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک اور حاکمیت کو ناجائز طور پر استعمال کیے جانے کو صحیح معنوں میں اجاگر کرتا ہے۔ یہ کتاب سفید فام تاجروں کی ذہنی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ناول کی کہانی بیان کرنے والا مرکزی کردار مارلو اپنے ساتھیوں کو کورتز کے متعلق اور افریقہ کے جنگلات کے تجربات بتاتا ہے۔ کافی عرصہ بے روزگار رہنے کے بعد مارلو نوکری کی تلاش شروع کرتا ہے۔ اس کی ایک آنٹی اس کے لیے جہاز کی کپتانی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ نوکری کا پروانہ حاصل کر کے مارلو 24 گھنٹوں میں کمپنی آفس پہنچتا ہے اور وہ وہاں 2 خواتین کو دیکھتا ہے اور پھر اس کا میڈیکل معائنہ کیا جاتا ہے۔ میڈیکل میں پاس ہونے کے بعد روانگی سے قبل وہ اپنی آنٹی سے الوداعی ملاقات کرتا ہے جو اسے نصیحتیں کرتی ہے اور اکثر خط لکھنے کا کہتی ہے۔ مارلو ایک فرانسیسی جہاز پر پہنچتا ہے۔ 30 دن کے سفر کے بعد وہ ایک بڑے دریا کے منہ پر پہنچتا ہے۔ چند دن مزید سفر کر کے ڈلوانی چٹان پر واقع کمپنی کے بیرونی اسٹیشن پر پہنچتا ہے جہاں وہ ایک ریلوے ٹریک کو الٹا ہوا دیکھتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مردہ جانور کی لاش ہے۔ اسے وہاں کچھ کالے مقامی باشندے سروں پر مٹی کی ٹوکریاں اٹھائے ہوئے ملتے ہیں جو کہ ایک چین زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روا رکھا گیا تھا اور ایک گورا ریفل اٹھائے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہا تھا۔ مارلو پہاڑی سے نیچے اترتا ہے اور کافی مقدار میں ٹوٹے ہوئے پائپ دیکھتا ہے اور وہاں کچھ بندھے ہوئے کالے مقامی باشندوں کو بھوک سے مرتا ہوا بھی دیکھتا ہے۔ مارلو انتہائی صاف ستھرے کپڑے پہنے کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ سے ملتا ہے جو کہ اس کو کورتز کے متعلق بتاتا ہے اور مارلو وہاں پر ایک خراٹے لیتے ہوئے شخص کو دیکھتا ہے جو کہ مرنے کے بالکل قریب ہے۔ اگلے دن مارلو اس اسٹیشن کو چھوڑ دیتا ہے اور 15 دن بعد بڑے دریا پر پہنچتا ہے۔ ایک گورا آدمی سینٹرل اسٹیشن پر مارلو کو بتاتا ہے کہ اس کا جہاز اسٹیمر پانی میں ڈوب چکا ہے، جس کے متعلق مارلو کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اسے پانی کی تہہ سے نکالے اور مرمت کر کے قابل استعمال بنائے۔ مارلو کام شروع کر دیتا ہے اور اس دوران عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ مارلو 2 آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بدقسمت حادثہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ 2 آدمی کمپنی کا مینیجر اور ایک گورا ہوتے ہیں۔ گورے کو اینٹیں بنانے کا کام دیا جاتا ہے لیکن اسٹیشن پر ایک بھی اینٹ نہیں بنی ہوئی تھی۔ وسطی اسٹیشن پر موجود ہر کوئی کرپشن اور سازش میں مصروف ہوتا ہے۔ چند دن بعد مارلو اپنے جہاز کے ساتھ انر اسٹیشن کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چند لوگ اور مینیجر ہوتے ہیں۔ مارلو انر اسٹیشن کے چیف مسٹر کورتز سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مارلو ابھی مسٹر کورتز کے اسٹیشن سے دور ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن مینیجر اسے اگلی صبح تک انتظار کا کہتا ہے اور اگلی صبح دھند کے باوجود وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1.5 میل کی مسافت طے کرتے ہی ان پر مقامی باشندے تیروں کی بارش کر دیتے ہیں جس سے اس کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے اور اس کے خون سے مارلو کے جوتے بھر جاتے ہیں۔ مارلو اسٹیمر سے ایک زوردار سیٹی کی آواز پیدا کر کے تمام حملہ آوروں کو بھگا دیتا ہے۔
अब मार्लोव अंदरूनी स्टेशन पर पहुंचकर मिस्टर कोर्ट्ज से मुलाकात करता है, जो कि इंग्लैंड से तालीम हासिल कर चुका है और वो अंग्रेज माँ और फ्रांसीसी बाप का बेटा है और उसे यहाँ वैश्यों के रिवाज के बारे में रिपोर्ट मुरतब करने के लिए भेजा गया था। लेकिन वो इनमें बहुत मकबूल हो चुका है, वो मकामी बशिंदों का देवता बन चुका है और ये जगह छोड़ना नहीं चाहता। इस वक्त मिस्टर कोर्ट्ज बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका है और करीब अलमर्ग है, मरने के करीब है। कंपनी मैनेजर मार्लोव को मिस्टर कोर्ट्ज के खिलाफ बहकाता है, लेकिन मार्लोव मिस्टर कोर्ट्ज के मुतल्लिक अपने दिल में नरम गोशा रखता है और इस दौरान मिस्टर कोर्ट्ज मर जाता है। मार्लोव कुछ मामलात हल करने के लिए वापस ब्रसेल्स लौट जाता है। एक दिन एक कंपनी ऑफिसर मार्लोव से कुछ सवालात पूछने और मालूमात लेने के लिए आता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर ऑफिसर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर चला जाता है। 2 दिन बाद मिस्टर कोर्ट्ज से मुतल्लिक आखिरी लम्हात की मालूमात लेने के लिए मार्लोव की मुलाकात उसकी महबूबा से होती है। मिस्टर कोर्ट्ज की उस लड़की के साथ मंगनी हुई थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने ये रिश्ता कबूल न किया। लड़की के पूछने पर मार्लोव ये बताता है कि मिस्टर कोर्ट्ज के होंठों पर आखिरी नाम उस लड़की का था, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है।